بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، صبح و شام کے اذکار کے حوالے سے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اذکار صبح اور شام کرنے کا آپ نے طریقہ سکھایا ہے، اور ہر ذکر کی الگ فضیلت۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کوئی شخص اگر ایک دفعہ سید الاستغفار پڑھ لے، صبح پڑھ لے ایک دن، یعنی دن کے کسی حصے میں، تو اس دن میں اگر اس کی کوئی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا، جہنم سے بچا دے گا۔ اور اگر اس نے رات کے کسی حصے میں پڑھ لیا اور اس کی کوئی موت آ گئی اس رات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ یہ سید الاستغفار کے بارے میں ہے، اور سید الاستغفار آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد تو یاد کر لیجئے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس دعا کو ناظرین کرام سید الاستغفار کہتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ اندازہ کریں، اس کو یاد کریں، کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اس دن میں موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ جو اللہم اجرنی من النار کہنا ہے، یہ آپ اگر دن کے کسی ایک حصے میں صبح کسی نے اللہم اجرنی من النار کہہ دیا اور شام تک اگر اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، لیکن یہ 7 مرتبہ کہنا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ تو 7 دفعہ جب آپ نے اللہم اجرنی من النار کہنا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے آزادی دے دے، مجھے اس سے بچا لے۔ تو کوئی شخص اگر اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اگر موت آ گئی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ تو گویا اس طرح سے مختلف جو اذکار ہیں ان کی مختلف جو فضیلتیں ہیں وہ موجود ہیں، لہٰذا صبح و شام کے اذکار کسی بھی جگہ سے لے لینے چاہیے۔ جو مسنون اذکار ہیں وہ سارے اذکار پڑھنے چاہیے، اور اس کا صحیح وقت یہ ہے کہ جو فجر کے فوراً بعد آپ اذکار کیجئے، اور فجر سے لے کر خاص طور پر اگر فجر سے لے کر اشراق تک آپ اپنے پورے اذکار کر لیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر سے لے کر فجر کی نماز پڑھے اور اس پر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور پھر اس وقت اٹھے جب اشراق کا وقت ہو گیا اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد اٹھے، تو اس کو مقبول حج اور مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے، یعنی حج بھی اور عمرہ بھی۔ سبحان اللہ۔